جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف۔ قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ آج کا لانگ کوسچن تھیوریٹیکل کوسچن ہے سارا۔ یہ کوسچن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے قومی آمدنی کی ڈیفینیشن یہاں پر لکھنی ہے، یعنی یہ اس کا تعارف کرنے سے پہلے جہاں لکھا ہوا ہے کسی ملک میں قومی آمدنی کا مطالعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے اوپر ہیڈنگ دے کے قومی آمدنی کی تعریف لکھنی ہے۔ وہ آپ مارشل کی ڈیفینیشن یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ ایک سال کے عرصہ میں جو کچھ پیدا کیا جاتا ہے اس کو اکٹھا کر لیں تو کیا بن جاتی ہے؟ ہماری قومی آمدنی بن جاتی ہے۔ جو ہم نے پہلے پیج پہ پڑھی تھی وہ یہاں آپ نے ایڈ کر دینی ہے، باقی ڈیٹیل اس کی نیچے آ جائے گی۔ کسی ملک میں قومی آمدنی کا مطالعہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ قومی آمدنی کے اندازے کسی ملک کی معاشی ترقی کی راہ متعین کرتے ہیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی ملک کی آمدنی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے۔ جس ملک کی قومی آمدنی کم ہوگی اس کا مطلب ہے وہ ترقی کی راہ میں ابھی پیچھے ہے۔ ذرائع کے بہتر استعمال کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ملک کو درپیش مسائل مثلاً بے روزگاری، افراط زر کا مطلب ہوتا ہے قیمتوں کا بڑھ جانا، غربت، معاشی پسماندگی کے متعلق سمجھنے کے لیے قومی آمدنی کا مطالعہ کیا ہے؟ بہت ضروری ہے، تاکہ ملکی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا مناسب حل تلاش کیا جا سکے۔ قومی آمدنی کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ ہم درج ذیل باتوں سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ نمبر 1، معاشی ترقی کی رفتار کا جائزہ۔ اوکے، کسی ملک کی معاشی ترقی کی رفتار کا اندازہ قومی آمدنی کے مطالعہ سے ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے علم میں آتا ہے کہ قومی آمدنی میں اضافہ کس شرح سے ہو رہا ہے۔ ملک میں معاشی ترقی کی رفتار کیا جا رہی ہے، وہ زیادہ ہے کہ کم ہے؟ اگر رفتار کم ہے تو اس کو کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر پاکستان میں 17-18 کا فگر اس نے دیا ہوا ہے۔ خام ملکی پیداوار کی جو ہے یعنی جی ڈی پی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، وہ 5.8 تھی، جو کہ سابقہ سال کے مقابلہ میں کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا سرچ کر کے 2019-20 کا فگر بھی یہاں پر، یا جو آپ کا سال چل رہا ہے گوگل پہ جا کے آپ لوگ لکھیں گے کرنٹ جی ڈی پی، یا لکھیں گے کرنٹ گروتھ ریٹ آف جی ڈی پی، یعنی ہماری جو جی ڈی پی کی شرح ہے وہ اس وقت کیا چل رہی ہے، تو آپ کے پاس ایکچول فگر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ نمبر 2، ملک کی معاشی حیثیت کا اندازہ، یعنی وہ ملک غریب ہے یا امیر ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ قومی آمدنی کے تخمینوں سے ہم ملک کی معاشی حالت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، ترقی پذیر ملک وہ ہوتا ہے جو بھی ترقی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قومی آمدنی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں نا کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ میں پیچھے ہے، تو اصل میں ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو آمدنیاں ہیں وہ باقی ممالک کی نسبت کیا ہے؟ وہ بہت کم ہے۔ آگے نیچے والی 2 لائنوں میں اس نے امریکہ کی آمدنی سے اور سنگاپور کی آمدنی سے موازنہ کیا ہوا ہے، یعنی ہماری آمدنی ان سے بہت کم ہے۔ نمبر 3، معیشت کے مختلف شعبوں کی نسبتی اہمیت کا اندازہ۔ قومی آمدنی کے اندازے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ معیشت کا دار و مدار مختلف شعبوں پر کس نسبت سے ہے۔ نسبت کا کیا مطلب ہے کہ ایگریکلچر آپ کا شعبہ ہے، انڈسٹری آپ کا شعبہ ہے، ٹرانسپورٹ آپ کا شعبہ ہے، جنگلات اس میں آ جاتے ہیں، ماہی گیری، اور بھی بہت سارے معیشت کے شعبے ہیں۔ آپ کا دار و مدار کس پہ زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے پاکستان کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ اگر کسی ایک شعبے پر انحصار زیادہ ہو تو اس سے کس طرح کم کر کے دوسرے شعبوں پر ڈالا جا سکتا ہے؟ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو صرف ایگریکلچر پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اپنی انڈسٹری پہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ فوکس کرنا چاہیے، تاکہ معیشت کا توازن کیا رہے؟ برقرار رہے۔ نیچے اس نے فگرز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر پاکستان میں معیشت کا زیادہ تر دار و مدار زراعت پر ہے۔ قومی آمدنی کے اعداد و شمار کے مطابق
84% جو ہے وہ اسی شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا آج بھی زرعی شعبہ کو ہماری معیشت پہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت یا درجہ حاصل ہے۔ ذرائع معاش کے متعلق معلومات۔ ذرائع معاش کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ کون کون سی جابس کر رہے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ذریعہ معاش کہتے ہیں۔ قومی آمدنی کے تخمینوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک میں لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے، یعنی وہ کون کون سے شعبے میں کام کر رہے ہیں اور وہاں ان کی آمدنی کتنی ہے۔ یعنی ایگریکلچر والے کتنی آمدنی کما رہے ہیں، انڈسٹری والے کتنی کما رہے ہیں، ٹیچنگ والے کتنی کما رہے ہیں، ڈاکٹر کتنا کما رہا ہے، وکیل کتنا کما رہا ہے، اور کس شعبے سے زیادہ روزگار حاصل کرتے ہیں۔ مثلا پاکستان میں 50% عوام براہ راست یا بالواسطہ طور پر ایگریکلچر کے سیکٹر سے منسلک ہیں، جبکہ امریکہ اور انگلینڈ میں سب سے اہم صنعتی اور تجارتی شعبے ہیں، یعنی کہ ٹریڈ سے اور انڈسٹری سے لوگ زیادہ جو ہیں وہ منسلک ہیں۔ 5ویں ہیڈنگ کیا ہے جی؟ صرف، بچت اور سرمایہ کاری کا اندازہ، یعنی صرف کتنا ہو رہا ہے کس شعبے میں، بچتیں کتنی لوگ کر رہے ہیں، اور سرمایہ کاری جو ہے وہ کتنی ہو رہی ہے۔ یہ سب اندازہ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی لگتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قومی آمدنی کا کتنا حصہ روزمرہ ضروریات زندگی پر خرچ ہوتا ہے، کتنا لوگ بچا رہے ہیں اور کتنی بچتیں اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ یعنی جس قدر بچتیں زیادہ ہوں گی، سرمایہ کاری بھی اتنی کیا ہوگی؟ زیادہ ہی ہوگی۔ افراط زر اور سرد بازاری میں معلومات، ان کے بارے میں معلومات۔ افراط زر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قیمتوں کا بڑھنا۔ اور سرد بازاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برے حالات، یعنی معیشت جو ہے وہ اس میں ڈاؤن فال آ جاتا ہے، وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، اس کو ہم سرد بازاری کہتے ہیں۔ قومی آمدنی کے اندازے سے ملک میں افراط زر کی شدت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ اگر قومی آمدنی میں اضافہ اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے حقیقی آمدنی بڑھی ہے، اور اگر اشیاء و خدمات میں اضافہ نہیں ہوا اور صرف قیمتوں کی وجہ سے آمدنی میں اضافہ ہوا ہے تو پھر ملک میں افراط زر کیا ہے؟ موجود ہے۔ یہ پچھلا ٹاپک جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا حقیقی اور زرعی آمدنی والا، یہ وہی اس نے تھوڑا سا آپ کو ریوائز کروایا ہے کہ آمدنی کب بڑھتی ہے۔ قیمتیں بڑھنے سے آمدنی نہیں بڑھتی، آمدنی تب بڑھتی ہے جب ملک کے اندر نئی چیزیں بڑھ رہی ہیں، نئی اشیاء و خدمات پیدا ہو رہی ہیں۔ اس طرح اگر قیمتیں گر رہی ہوں تو سرد بازاری کے رجحان کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ معاشی پالیسیاں بنانے میں بھی مددگار ہوتی ہے۔ قومی آمدنی کا مطالعہ ملک کے معاشی پالیسی وضع کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملک معاشی ترقی کا پروگرام بناتا ہے نا، تو اس سے اس سلسلہ میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ مثلاً معاشی ترقی کے لیے اگر ذرائع آمدنی کو بڑھانا مقصود ہو، یعنی ہم نے اگر آمدنی بڑھانی ہے تو پھر ہم نئے ٹیکس لگا سکتے ہیں یا نئے نوٹ چھاپ کر اپنی آمدنی میں کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت اس میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ملک کے حالات کے مطابق کون سی پالیسی موزوں رہے گی، یعنی کون کون سی پالیسیاں بنانی ہیں، اس کا اندازہ قومی آمدنی کے مطالعے سے ہی ہوتا ہے۔ اکنامک پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی۔ معاشی منصوبہ بندی کے لیے بھی قومی آمدنی کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی منصوبہ جب ہم بناتے ہیں تو پھر ہم آمدنی کو سامنے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قومی آمدنی میں کتنی فیصد اضافہ کرنا چاہیے، اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ اب آمدنی کتنی ہے اور اس میں کتنی فیصد اضافہ درکار ہے۔ اس طرح سے معاشی منصوبہ بندی میں ترقیاتی پروگراموں کا دار و مدار بنیادی طور پر قومی آمدنی کے حجم پر ہوتا ہے۔ بیرونی قرضوں اور امداد کا حصول۔ قومی آمدنی کا اندازہ بیرونی قرضے اور امداد حاصل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ بیرونی ایجنسیاں صرف اسی وقت ہی قرضے دیتی ہیں، ہاں جی، جب ان کو اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں وہ قرضہ ہمارا واپس کر دیں گے۔ اگر ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے پیسہ جو ہے فضول جگہ پہ خرچ کر دینا ہے، ترقیاتی کاموں میں نہیں لگانا، تو پھر وہ قرضہ بھی دینے سے کیا کرتے ہیں، وہ ممالک یا ایجنسیاں گریز کرتی ہیں کہ کیا پتہ یہ آنے والے وقت میں ہمیں قرضہ واپس بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر قومی آمدنی میں اضافہ نہ ہو رہا ہو تو اس بات کی دلیل ہے کہ معاشی ترقی نہیں ہو رہی، لہٰذا ایسی صورت میں غیر ملکی امداد اور قرضوں کو حاصل کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے۔ معیاری زندگی کا اندازہ۔ معیاری زندگی کیا ہوتا ہے؟ اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھا لباس، صحت کی اچھی سہولیات،
ایجوکیشن کی اچھی سہولیات، ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن کی اچھی سہولیات، یہ ساری چیزیں مل کے معیاری زندگی بناتی ہیں۔ اور یہ معیاری زندگی کب آئے گا، کب بلند ہوگا؟ یہ تب ہی بلند ہوگا جب آمدنی زیادہ ہوگی۔ قومی آمدنی کے مطالعہ سے ملک کے عوام کے معیار زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ قومی آمدنی سے فیکس آمدنی معلوم کی جاتی ہے، اور فیکس آمدنی کسی ملک کے معیار زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی کس طرح معیار زندگی کی عکاسی کرتی ہے، کس طرح معیار زندگی کو بتاتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ سالانہ کتنا کما رہا ہے۔ تو جتنا ایک بندہ سال بھر میں زیادہ کمائے گا، اس کا معیاری زندگی بھی بلند ہوگا، کیونکہ زیادہ آمدنی والا بندہ ساری فیسلٹیز زیادہ اچھے طریقے سے اویل کر لے گا۔ اسی طرح پاکستان کا معیار زندگی اس لیے کم ہے کہ ہمارے ہاں جاری قیمتوں پر فیکس سالانہ آمدنی وہ صرف $1641 ہے۔ یعنی ایک سال میں ایک بندہ تقریباً $1600 کما رہا ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے قومی آمدنی کی۔ کیسے؟ مختلف ممالک کی قومی آمدنی کے مطالعے کی ضرورت اب بین الاقوامی سطح پر بھی محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ بہت سے بین الاقوامی اداروں کی رکنیت قومی آمدنی، آبادی اور تجارت وغیرہ کی مقدار کے پیش نظر اختیار کی جاتی ہے۔ رکنیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اقوام متحدہ یا جو بڑے بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ تبھی آپ کو ممبرشپ دیتے ہیں، یعنی اپنا ممبر تبھی بناتے ہیں جب ان کو ان باتوں کی تسلی ہوتی ہے۔ مثلاً بین الاقوامی زرعی فنڈ IMF، یہ قرضوں کا جو ہے وہ ذکر آپ بار بار خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ پاکستان نے اتنا قرض لے لیا، اس ملک نے اتنا قرض لے لیا۔ اور امداد دینے والے اور قرض دینے والے ادارے اور ممالک بھی ترقی پذیر ممالک کی قومی آمدنی میں اضافہ کی رفتار کی روشنی میں ہی ان کو دی جانے والی امداد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی امداد بھی تب بھی ملتی ہے جب ان کو یقین ہو کہ ان کی قومی آمدنی اس سے بڑھے گی۔ پھر بجٹ کی تشکیل، یعنی بجٹ کو بنانا، قومی آمدنی کے مطالعے سے بجٹ کی تشکیل میں بھی مدد ملتی ہے۔ حکومت کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ قومی حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں، یعنی آمدنی کہاں کہاں سے آئے گی، اور ان کی اخراجات کے شعبے کون کون سے ہیں۔ حکومت کو اپنی آمدنی اور خرچ کو کس طرح سے ترتیب دینا چاہیے تاکہ ان میں ہم مانگی پیدا ہو سکے اور معاشی ترقی کی رفتار کیا ہو سکے، تیز ہو سکے۔ باقی 13 پوائنٹ پہ آ جائیں، معاشی مسائل کے متعلق معلومات۔ جی، قومی آمدنی کے مطالعہ سے ملک کے معاشی مسائل کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک کے مختلف شعبے کن مسائل سے دو چار ہیں۔ صنعتی شعبے کی پیداوار میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، زرعی شعبے کی پسماندگی کی کیا وجوہات ہیں، یعنی ہماری پیداوار کیوں کم رہ جاتی ہے، اور اسے کس طرح سے ایک متحرک شعبہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی کام کرنے والا شعبہ بنایا جا سکتا ہے۔ آبادی کے مسائل کیا ہیں، پاپولیشن پرابلمز، اور انہیں کس طرح آبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جی، توازن ادائیگی کا اندازہ۔ توازن ادائیگی کا آگے پورا چیپٹر آ رہا ہے، اس کو پھر ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے۔ یعنی جب آپ کی پیمنٹس یعنی لین دین جہاں پہ برابر ہوتا ہے، اس کو توازن ادائیگی کہتے ہیں۔ ملک کے توازن حسابات کے تخمینے کا مطلب اندازہ ہوتا ہے۔ اندازے بھی قومی آمدنی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ملک کی برآمدات زیادہ ہوں، یعنی ہم چیزیں باہر زیادہ بھیج رہے ہیں، تو اس سے اشیاء کی پیداوار میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا، یعنی زر مبادلہ زیادہ آئے گا ہمارے پاس، اور ہم بہتر جو ہے وہ اشیاء و خدمات خرید سکتے ہیں۔ لہذا قومی آمدنی میں کیا ہوگی، کمی ہوگی۔ لہذا حکومت کو ایسے طریقے اختیار کرے گی جس سے اس کی ادائیگی کا توازن کیا ہو سکے، بہتر ہو سکے۔ تو توازن ادائیگی کا جو اندازہ ہے وہ بھی اس میں لگانے میں کیا ملتی ہے، مدد ملتی ہے۔ برآمدات زیادہ ہوں گی تو اس سے اشیاء کی پیداوار میں کیا ہوگا، اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا قومی آمدنی میں کمی ہوگی۔ لہٰذا حکومت ایسے طریقے اختیار کرے گی جس سے اس کی ادائیگی کا توازن کیا ہو سکے، بہتر ہو سکے۔ باقی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم قومی آمدنی کا توازن آ رہا ہے، اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔